السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشنز کی۔ آزاد کشمیر کا محاذ کون جیتے گا، اور جو ایک دوسرے پر تنقید کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ایم ایل این پر، اور پھر پاکستان تحریک انصاف بھی وہاں پر موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، تو ان کو خطرہ کن سے ہے، دھمکی دینے والا کون ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے وائرس ڈکلیئر کیا ہے کہ جی وائرس مقبوضہ کشمیر کو نگل گیا، اور جب یہ مقبوضہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ جو آزاد حیثیت، جو اسپیشل سٹیٹس تھا مقبوضہ کشمیر کا، وہ ختم ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ہوا، اور تب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا سودا ہو گیا اور نااہل حکومت ہے۔ نااہل حکومت نے وہ جو سب پہلے نہیں ہوا تھا وہ اس نااہل حکومت کے ہوتے ہوئے ہو گیا۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ وفاقی وزیر کے پیسے بانٹنے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، جس کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ اب پیسے بانٹنا اور جوڑ توڑ کرنا، یہ سب اب لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے الیکٹرل پروسیس کا حصہ بن چکا ہے۔ انتخابی اصلاحات کی ہم بات کرتے ہیں، انتخابات جب بھی ہوتے ہیں تو انتخابات سے پہلے یہ سب چلتا ہے، انتخابات ہونے کے بعد پھر دھاندلی کا شور ہوتا ہے، اور پھر اسی شور میں جس نے بھی کوئی فتح حاصل کی ہوتی ہے، جس بھی طرح سے کی ہوتی ہے، وہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد حکومت اپنی بناتے ہیں اور کام اپنا شروع کر دیتے ہیں۔ کرونا وائرس، ہم سن 2020 سے اس وائرس کی لہریں گن رہے ہیں، اب چوتھی لہر ہمیں گننے کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی اب چوتھی لہر بھی گن لیں، اور چوتھی لہر میں کہا گیا ہے کہ یہ انڈین وائرس ہے، یہ وہ ویرینٹ ہے جو پاکستان آ چکا ہے۔ سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت سے، این سی او سی سے یہ پوچھا جائے کہ کس طرح سے یہ وائرس، انڈین ویرینٹ پاکستان پہنچا ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر ایئرپورٹس پہ سکیننگ ہو رہی ہے، پراپر سکیننگ ہو رہی ہے، تو پھر کیسے کوئی اس وائرس کو لے کے پاکستان میں داخل ہوا؟ وہاں پہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ کو میک شور کرنا ہے کہ نئے کیسز کم ہوں، اور نئے کیسز کے کم ہونے کے لیے ایئرپورٹ سے اگر نئے کیسز یا نئی ٹائپ آ رہی ہے تو وہ وہاں سے بلاکیج ہونی ہے۔ اور پھر جب کہتے ہیں اسد عمر صاحب کہ جی ہم پابندیاں دوبارہ سے لگائیں گے، تو پھر پابندیاں کہاں کہاں لگائیں گے؟ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں کچھ تصاویر بھی تھیں اسلام آباد کی عدالت کے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ پولیس اہلکار ایک کیس کے جس پر اب سب کی توجہ ہے، اسلام آباد کا کیس ہے، اور اس پر پرائم منسٹر صاحب نے بھی آئی جی اسلام آباد کو بلا کر اس معاملے کی پوری تفصیل جانی، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو پورا اس کے انجام تک پہنچایا جائے، اور جو اس کے لیے ذمہ داران ہیں ان کو کسی بھی طرح کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ کیس جو ہے وہ بھرپور تیار ہونا چاہیے، تاکہ بعد میں جب کیس چلے تو ظاہری سی بات ہے اگر کیس ویک ہوگا تو ان کے لیے آسانی ہوگی نامزد ملزمان کے لیے اس میں سے بچ نکلنے کی۔ تو وہاں پر جو پولیس اہلکار تھے ان میں سے کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ آپ بازاروں میں دیکھ لیں بہت سی دکانیں ایسی ہیں، وہی دکانیں کہ جن پر ابھی آپ کی توجہ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان دکانوں کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے آپ نے 8 بجے کی اجازت دی، پھر آپ نے اب یہ بھی کہہ دیا کہ جی 10 بجے تک کر لیں، تو ان دکانوں پر آپ کو وائرس پھیلتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ صرف کچھ مخصوص ایسے کاروباری حلقے ہیں جہاں پر آپ کہتے ہیں جی وہاں پر ہم بند کر دیں گے، وہاں سے وائرس پھیل رہا ہے، جبکہ اگر وائرس نے پھیلنا ہے تو ہماری سوسائٹی میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں، مویشی منڈیاں وغیرہ وغیرہ، کہ جہاں پر بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں اس طرح، تو پھر آپ کو مکمل لاک ڈاؤن لگانا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مطابق یہ جو چوتھی لہر ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے اور باقاعدہ وقفے کے بعد پھر معزز مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ان تمام پرابلمز کے پیچھے ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم نے ویکسین کی جو پروکیورمنٹ ہے وہ بہت ڈیلے سے کیا، اور ابھی بھی اتنے لوگ ویکسینیٹ نہیں ہوئے ہیں کہ جتنا کہ ہونے چاہیے تھے۔ تقریباً 2 کروڑ کے قریب کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ویکسینیشن ہوئی ہے، جس میں سے بہت کم ایسے ہیں جن کو دوسری ڈوز بھی لگی ہے، اکثریت ایسے ہیں جن کو پہلی ڈوز لگی ہے، تو یہ تعداد اگر آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو بہت کم ہے۔ آج کے پروگرام میں جی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا میں لینا ہوگا ایک مختصر وقفہ، ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ سے کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تعارف آئی بلیو میں نے پہلے بھی کروایا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر کروا دیتے ہیں کیونکہ ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہو پائے گا۔ ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیوز میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب نے۔ عامر صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم نواز سے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے۔ چیمہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں احمد جواد صاحب نے جوائن کیا۔ احمد جواد صاحب، اب چونکہ وقت پیچھے کم رہ گیا ہے تو آپ سے 2-3 چیزیں اکٹھی پوچھ لیتا ہوں۔ ایک تو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کو دھمکی دی گئی ہے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وائرس ہے جو مقبوضہ کشمیر کو بھی نگل گیا، اور وہاں پر جو ویڈیو آئی ہے جس میں آپ کے سٹنگ فیڈرل منسٹر رقم تقسیم کر رہے ہیں، تو وہ کس سلسلے میں کر رہے ہیں؟ وہاں پر وہ رقم تقسیم کرنے تو گئے نہیں ہیں، وہ تو رقم اگر تقسیم ہو رہی ہے، الیکشن کیمپین بھی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے رقم دے کر۔ دیکھیں علی ممتاز صاحب، کوئی بھی غیر جمہوری عمل، کوئی بھی غیر قانونی عمل، کوئی بھی غیر اخلاقی عمل
وہ اتنا ہی قابل اعتراض ہے جتنا وہ اپوزیشن کے لیے یا حکومت کے لیے. تو میں نے تو چونکہ وہ ویڈیو نہیں دیکھی، میں اس پہ اس لیے کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک اصولی جو بات ہے وہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود مختار ادارہ ہے، اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کے اوپر تفتیش کرنی چاہیے، حقائق کو جاننا چاہیے، اور حقائق میڈیا اور عوام اور کے اگر سامنے بھی کلپریٹ آنے ہیں چاہیے. علی امین گنڈا پور اور صاحب، جو تو بینگ اے پاکستانی جو مورل گراؤنڈز کیا ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور آپ ان کو لے کے چلتے بھی ہیں، تو ان کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب، یہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ جج ایک کرنا تو میرا پاکستانی ہے، کام نہیں ہے. پاکستانی اپنی رائے تو رکھتا ہے، آپ الیکشن پارٹی سے کمیشن ہٹ آف کے اپنی رائے دے دیں. میں نے آپ کو پارٹی کی طرف سے آپ کو میں یہ رائے دے رہا ہوں کہ جو چیز ناجائز ہے وہ صرف اپوزیشن کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بھی ناجائز ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ایک واقعہ اگر ہوا ہے اس کی تفتیش ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے، حقائق کو سامنے لانا چاہیے، میڈیا کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، اور اس میں جو قصوروار ہے اس کو قانون کے مطابق اور الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دے سکتا ہے. ٹھیک. اور دوسری بات جو آپ نے کہی مریم نواز صاحبہ کے ان کے خدشات جو ہیں اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید گلگت بلتستان کے بعد مریم نواز کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے یا نکل رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گلگت بلتستان کی جو فتح تھی، جو وہاں پہ جیت تھی، اس کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے آزاد جموں کشمیر کا الیکشن بھی جیت جائیں گے. تو اس کے لیے ایک نیریٹو جو ہے وہ پہلے سے ہی اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں آپ کسی قسم کے بھی خدشات کا اظہار کر سکتے ہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم تو اس الیکشن کے لیے اسی طرح سے تیاری کر رہے ہیں جیسے گلگت بلتستان آپ کو ساتھ کے میں لیے کی وائرس بھی تھی کہا یا گیا ہے کسی کہ ضمنی الیکشن آپ کے وہ لیے کی وائرس تھی. ہیں جو مقبوضہ کشمیر کو بھی نگل گیا. دیکھیں وائرس تو اس وقت صرف ایک ہی ہے اور وہ کرونا وائرس ہے، اور اس کی تیسری اور چوتھی جو ویو ہے اس کا سامنا ہم بھی کر رہے ہیں اور دنیا بھی کر رہی ہے، اور وہ وائرس نہ حکومت کو دیکھ رہا ہے اور نہ اپوزیشن کو دیکھ رہا ہے، اس کا جہاں دل جاتا چلے ہے وہ میرے جاتا خیال ہے، میں آپ کے اور بالکل ہمارا ساتھ ہی کام یہ ہے کہ ہم پریکاشنز لیں. نثار چیمہ صاحب بیٹھے ہیں. چیمہ صاحب ذرا بہتر ایکسپلین کر سکیں گے کہ یہ کون سا وائرس ہے، کس قسم کا وائرس ہے، اس کے آگے کتنے ویریئنٹس ہیں؟ جی چیمہ صاحب. دیکھیے پہلے تو اس وائرس کی بات کی جائے جو بڑا ہی خطرناک ہے ہمارے معاشرے کے لیے، جمہوری روایات کے لیے، جس کا آپ نے ذکر کیا. وہ ویڈیو جو سامنے آئی جس میں ایک مرکزی وزیر جو ہے پیسے تقسیم کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ احمد جواد صاحب نے بڑی اصولی بات کی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے جو چیز جو ہے اپوزیشن کے لیے غلط ہے وہ حکومت کے لیے بھی غلط ہے. جو شخص بھی اس غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی کام میں ملوث ہو اس کو یہ ہے کہ عبرتناک سزا ملنی چاہیے. ایسے افراد جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے یہ ویسے جن صاحب کا ذکر ہوا ہے جناب گنڈا پور صاحب، ان سے کوئی بعید نہیں ہے وہ کہیں کہ میں پیسے کہاں تقسیم کر رہا تھا، میں تو یہ ہے کہ کوئی اسلامی کتب تقسیم کر رہا تھا، میں تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو طب نبوی میں شہد کی اہمیت کے موضوع پر میں کوئی یہ لٹریچر تقسیم کر رہا تھا. یا ایک بات یہ بھی کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو ایسے کوئی آ کے پیسے دے تو آپ نے نہیں لینے. طریقے میں وہ گنڈا پور صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میں تو تحریک آزادی کشمیر کے موضوع پہ لٹریچر تقسیم کر رہا تھا، میں کہاں تقسیم کر رہا تھا کوئی پیسے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ احمد جواد صاحب نے بات صحیح کی ہے، اصولی کی ہے کہ جو شخص بھی ان غیر قانونی غیر آئینی کاموں میں ملوث ہو اس کو یہ کہ عبرتناک سزا ملنی چاہیے. دھمکی کس سے ہے، خطرہ کس سے ہے مریم نواز صاحبہ کو؟ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں بعض لوگوں کو مریم نواز صاحبہ کا بولنا، ان کا جلسوں میں جانا، ان کا یہ ہے کہ یہ اس طرح لیڈ کرنا بڑا ناگوار گزرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحب کا جو ان کے جو دلیرانہ ان کے جو کمپین ہے، ان کے ساری اس میں جو رول ہے، کنٹریبیوشن ہے پولیٹیکل فیلڈ میں، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری اپنی جماعت میں مسلم لیگ نون میں ایک نئی جان پیدا ہوئی ہے. سچی بات یہ ہے عوام میں، ہمارے کارکنوں میں ایک نیا جوش و خروش پیدا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ تمام مخالفین جو ہے وہ خوفزدہ ہیں. جہاں بھی وہ جاتی ہیں
یہ ہے کہ جو بہت بڑی تعداد لوگوں کی آتی ہے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ، اس سے واقعی یہ ہے کہ لوگ خوفزدہ ہے. ہمارے لیکن تمام گلگت مخالفین بلتستان کے خوفزدہ ہیں. الیکشنز میں جب مریم نواز صاحبہ نے کیمپیننگ کی تو وہاں پر آپ نہیں جیت سکے. آپ یہاں پر وزیر آباد میں، ڈسکا میں اور پھر نوشہرہ میں تو جیت گئے، لیکن گلگت بلتستان کے الیکشنز میں آپ ہار گئے. تو اب اس الیکشن کیمپین کا نتیجہ آپ کو کیا آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ارے ممتاز صاحب، میں وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن فیئر ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوتے ہیں، غیر جانبدارانہ و منصفانہ ہوتے ہیں، تو پھر مسلم لیگ نون کو کوئی جیتنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. وہاں سب سے بڑی جماعت ہماری ہے، ہم نے ڈیلیور کیا ہے. اور لیکن جس طرح یہ ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان میں ہمارے لوگوں کو، امیدواروں کو توڑنے کی کوشش کی، توڑا گیا. جس طرح یہاں بھی توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو آخری وقت تک. تو اب یہ ہے کہ یہ، اور ان کو جس طرح کی اب جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، جس میں صرف ایک آپ سامنے آپ کے یہ ویڈیو والا، بے شمار ایسی چیزیں وہ سامنے نہیں ہے. لیکن جس طرح پریشرائز کیا جا رہا ہے، جس طرح لالچ دیے جا رہے ہیں، دونوں ہتھ کنڈے، یعنی لالچ دینے کے اور دھمکانے کے، دھمکیاں دینے کے، پریشرائز کرنے کے، ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولنگ والے دن، یعنی پری پول ریگنگ تو ہو رہی ہے، لیکن پولنگ والے دن بھی اگر یہ ہے کہ عوام پہ یہ ہے کہ ناجائز دباؤ استعمال نہ ہوا، یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو گئے، ڈسکا والا جو ہے وہ کرتوت نہ ہوئے، تو پھر انشاءاللہ مسلم لیگ نون جیتے گی. ٹھیک. عامر حسن صاحب، تمام پولیٹیکل پارٹیز امید سے ہیں، آپ کی پولیٹیکل پارٹی بھی امید سے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت وہاں سے، اور میں دیکھیں تاریخی تجزیے کی بنیاد پہ اس میں ساتھ میں علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی آپ ذرا بہتر کامنٹ کر سکیں گے، کیونکہ ابھی ایک وہ جو ویژول آیا تھا جس میں آوازیں لگائی جا رہی تھیں بلاول صاحب کو قومی اسمبلی میں، وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی احمد جواد صاحب مورلز کی بات کر رہے تھے اور جمہوری روایات کی بات کر رہے تھے. تو سب نے وہ دیکھا کہ اسمبلی کے سیشن میں کیا ہو رہا تھا، اور علی امین گنڈا پور صاحب کا کیا سٹانس تھا، کیا باڈی لینگویج تھی. جی دیکھیں، کوئی بھی حکومتی وزیر، حکومتی نمائندہ سیریس تو نہیں ہے. یہ تو ایک المیہ ہے، پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک ایک نان سیریس اور ایک غیر جمہوری رویہ ہے. اس کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آئیں، یہ جو الیکشن ہے کشمیر کے، ہم بچپن سے جو سنتے آ رہے ہیں وہ ہوتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو وزیر اعلیٰ ہے اسے ہم کہتے ہیں کٹ پتلی وزیر اعلیٰ، اور کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ عوام کو ان کا حق خود ارادیت اور الیکشن ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن اگر پاکستان میں آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اندر وزیر امور کشمیر پیسے بانٹتا ہوا پکڑا جائے تو یہ معاملہ ہمارے ملک کے اندر کا معاملہ نہیں ہے جس پہ ہم ایک دوسرے پہ تنقید کر کے اور مہینے دو کے بعد خاموش ہو جائیں. اس سے ہمارا کشمیر کے اوپر موقف کمزور ہوتا ہے، جس سے کشمیری عوام کا حق خود ارادیت کا موقف کمزور ہوگا. اور اگر آپ آزاد کشمیر کے اندر کوئی کٹ پتلی وزیر اعظم لے کے آنا چاہتے ہیں، کٹ پتلی ایک اور کٹ پتلی وہاں پہ بٹھانا چاہتی ہے، آپ پنجاب میں آپ نے کٹ پتلی نے ایک کٹ پتلی بٹھائی ہے، ہم خاموش ہیں، ٹھیک ہے یہ پنجاب کا معاملہ ہے، ودن فیڈریشن ہم اسے حل کریں گے. لیکن یہ انٹرنیشنل معاملہ ہو جائے گا کہ آپ وہاں پہ پیسے تقسیم کر کے دیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے، ہم لوگ 52 سال سے کشمیر کے اندر موجود ہیں. پی ایم ایل این کا بھی تیسرا چوتھا الیکشن ہے اب، نہیں تو پہلے یہ مسلم کانفرنس کے نام سے وہاں پہ ہوتے تھے. لیکن پی ٹی آئی کا تو بھی دوسرا الیکشن ہے. پچھلے الیکشن میں انہوں نے ہمارے وہ سلطان محمود اور اس طرح کے بندے توڑ کے تو کچھ تھوڑے بہت انہوں نے کینڈیڈیٹ دے دیے. اس دفعہ اب انہوں نے سٹنگ جو منسٹرز ہیں پی ایم ایل این کے، انہیں توڑ کے پہلے ان کے ریفرنس بنائے ہیں نیب والے، پھر توڑا ہے اور پھر ٹکٹیں دی ہیں، اور پھر اتنی ڈٹھائی کے ساتھ ابھی فتح کے دعوے بھی کر رہے ہیں. آپ کے پاس تو امیدوار نہیں ہے بھائی. آپ نے دوسری پارٹیاں توڑ کے ٹکٹ دی ہیں ان کے گلے میں وہ ڈال کے پٹکا پٹکا، اور اس کے بعد آپ نے نئے پارٹی بنائی ہے. خدا کے لیے یہ مذاق آپ نے بہت کھیل لیا 2018 کے الیکشن میں. یہ گھناؤنا مذاق کشمیر کے ایشو کے اوپر نہ کریں. اور ہم 52 سال پرانی پارٹی ہیں، اور آپ کو پتا ہے ایک حکومت جب کر چکے ہوں، پی ایم ایل این نے حکومت کی ہے، ان کے وزیر انہیں چھوڑ گئے، پرفارمنس بھی ایشو ہوا کرتا ہے، تو ان کے ساتھ تو ایک ایشو رہے گا. اس وقت وہاں پہ جلسے بلاول صاحب نے سب سے پہلے کیمپین شروع کیے ہیں، کوئی 10 کے قریب جلسے کر چکے ہیں. آپ ان کے جلسے نکال کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے کیمرہ میں بات آ جائے گی کہ عوام کس کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور کس نے سب سے پہلے کینڈیڈیٹس دیے ہیں، اور کس کا کشمیر کے اوپر ایک تاریخی موقف ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو، ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. اچھا، اتنا فوکس جو کیا جا رہا ہے بلاول صاحب کی کیمپین میں پی ایم ایل این پہ بھی، اور بہت تنقید کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ پی ایم ایل این کا وہاں پہ ووٹ بینک ہے، ایک اسٹرینتھ ہے پی ایم ایل این کی؟ یہ وجہ نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے وہاں پہ 5 سال حکومت کی ہے، اور کیونکہ عوام اس کے خلاف
تنقید عوام سے آ رہی ہے. عوام چاہتے ہیں کہ اس حکومت نے جس نے 5 سال کے اندر انہیں ڈیلیور نہیں کیا. فاروق حیدر صاحب ایک کنفیوز معاملے کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور جیسے ان کی حکومت رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور آج ان کے منسٹرز چھوڑ کے دیکھیں نا, ایک حکومت کے منسٹرز چھوڑ کے نئی جماعت میں دوسری میں شامل ہو رہے ہیں, تو ہم اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ اس کے اپنے منسٹرز انہیں چھوڑے ہیں, ان کی اپنی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, عوام ان کے خلاف ہیں اس وقت کشمیر کے اندر. اب ہم کس طرح پی ایم ایل این کے وہاں پہ قصیدے پڑھ سکتے ہیں اگر کشمیری لوگ ان کے خلاف ہیں, کشمیر کے عوام ان کی پرفارمنس سے غیر مطمئن ہے. اور ایک بات میں ایک جو آپ نے پہلے بلاول صاحب نے پچھلے الیکشنز میں نعرہ لگایا تھا کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, غدار ہے, وہ نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت کو کہہ کے, تو آج ہم نے کہا تھا مودی کے یاروں کو ایک دھکا ہو دو. ہم نے یہ غدار غدور نہیں کہا تھا. مودی کے ساتھ دوستی دیکھیں یہ تو اب حقیقت ہے. وہ اگر میاں نواز شریف سے آ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ملتے تو ہم اور بات کرتے, لیکن اگر وہ جاتی عمرہ میں پرائیویٹ وزٹ پہ اور شادیوں پہ شرکت کرتے ہیں تو اس پہ بات تو دوسری طرح کی جائے گی. اور یہ دونوں حکومتیں مودی کے ساتھ بڑی کوئی خواہش مند رہی ہیں تعلقات کی. موجودہ وزیر اعظم تو دعائیہ تقاریب فرماتے رہے ہیں کہ جلدی مودی آئے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے. تو انہوں نے تو مودی پہ تکیہ کیا ہوا تھا, ہم نے کشمیری عوام پہ تکیہ کیا ہوا ہے. ہمارا جتنا بھی امید ہے وہ کشمیر اور کشمیریوں سے ہے, اور ان کی جتنی امید ہے وہ مودی کے ساتھ ہے. اسی سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بات یہاں پہ کرنی کہ کس کی جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کشمیر کے ایشو کے اوپر اب قوم کو مزید تقسیم نہ کریں. آپ نے پہلے کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا جو مقبوضہ کشمیر کا, اور آپ چپ کر گئے. اگر آپ آزاد کشمیر کے الیکشن متنازع ہو گئے تو کشمیر ایشو کو آپ یہ جو دفن کرنے کی پالیسی کی طرف ہیں, قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. وقفے پہ جاتے ہوئے میں نے کہا تھا ملاقات ہوگی مختصر وقفے کے بعد. شاید قبولیت کا وقت تھا, کچھ اور ہی مانگ لیتا, کیونکہ بہت ہی مختصر وقفے کے بعد ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر. احمد جواد صاحب, آپ نے سن لیا کہ اپوزیشن کو, پی ایم ایل این کو اور پاکستان تحریک انصاف کو, اپوزیشن وہاں پر ابھی اپوزیشن ہی ہوئی کیونکہ پہلے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی وہاں پر, تو ان کو امید ہے پیپلز پارٹی کو کشمیریوں سے, اور آپ کو اور پی ایم ایل این کو, آپ اپنی جماعت کے بتائیے کہ آپ کو امید ہے مودی سے. دیکھیں علی ممتاز صاحب, مودی تو جو ہم ایک نام استعمال کرتے ہیں یہ تو ایک ٹرم بن گئی ہے. میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں گا تاریخ سے ہی کچھ فیکٹ سامنے رکھتے ہوئے. دیکھیں جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مودی کا یار ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کو کہا گیا کسی زمانے میں, یا آج اگر تحریک انصاف کے اوپر کہا جاتا ہے کہ مودی کے لاسٹ الیکشنز میں ہماری طرف سے یہ خواہش کا یا ایک امید کا کہ جی اگر مودی الیکشن جیتتا ہے تو اس سے پاکستان اور انڈیا کے معاملات بہتر ہونے کی امید ہے. دیکھیں ان دونوں چیزوں میں ایک تو بہت فرق ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی طاقتور حکومت جو ہے وہ ہی فیصلے کر سکتی ہے, بڑے فیصلے. اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر ہم ہسٹری اگر دیکھیں تو اس میں اگر کچھ بریک تھرو ہوئے ہیں تو وہ صرف اس صورت میں ہوئے ہیں جب دونوں سائڈ کے اوپر کوئی طاقتور وزیر اعظم موجود ہے. ہم 1971 میں چلے جاتے ہیں جب انڈیا نے ایسٹ پاکستان پہ قبضہ کیا. احمد جواد صاحب, اس تاریخ میں جانے سے پہلے جو اس سے زیادہ, ابھی چونکہ ہم کرنٹ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, تو جو ابھی کہا تھا وقفے سے پہلے عامر حسن صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس تو اپنے کینڈیڈیٹس بھی نہیں تھے, آپ نے تو ادھر ادھر سے مانگے تانگے کہ آپ کے پاس امیدوار ہیں. جی میں بتا دیتا ہوں. لیکن میں تھوڑی سی بات اپنی مکمل کر لوں کہ اس کے نتیجے میں جو بنگلہ دیش بنا, اس کے بعد فوراً ذوالفقار علی بھٹو انڈیا گئے تھے, شملہ معاہدہ وہاں پہ ہوا تھا. تو اس کا کوئی مقصد نہیں تھا, کوئی یاری دوستی نہیں تھی, وہ ایک قومی مفاہمت ہوتی ہے, اس کے تحت کسی بھی ممالک کے ملک کے جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں بات چیت کر سکتی ہے. ہاں لیکن اگر کوئی بڑی ذاتی قسم کی کوئی دوستی ہو, جیسے جاتی عمرہ میں مودی صاحب کا ارائیول ہوا تھا, وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اب یہ بات کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو چاہے وہ گلگت بلتستان ہے یا آزاد جموں کشمیر ہے, اس میں دوسری پارٹیوں کے لوگ آئے ہیں, تو اس میں صرف یہ یاد دہانی کروا دوں کہ بالکل بیرسٹر عامر صاحب کی یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی 52 سال پرانی جماعت ہے, لیکن 52 سال سے پیپلز پارٹی میں کتنے سیاستدان دوسری پارٹیوں سے آئے اور کتنے سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی سے دوسری پارٹیوں میں گئے, اس کی تو اگر لسٹ آپ بنانے بیٹھیں گے تو یہ تو ختم ہی نہیں ہوگی.
لیکن آج یہ سب کچھ آبجیکشنیبل اس لیے لگ رہا ہے کہ اب کچھ سیاستدان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا رخ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اسی ملک کے اندر جو آپ نے آئین بنایا ہے, جو جمہوریت کے آپ نے روایات قائم کی ہیں, انہی کے تحت سیاستدان اپنی پارٹیوں کا انتخاب کر رہے ہیں. آپ اس کو الیکٹیبلز کہنا چاہیں الیکٹیبلز کہہ لیں, آپ کسی کو کوئی نظریاتی کہنا چاہیں آپ نظریاتی کہہ لیں, لیکن یہ تو ایک آئینی اور جمہوری حق ہے کسی سیاستدان کا جو کہ پچھلے 52 سال سے یا 50 سال سے وہ استعمال ہو رہا ہے. عامر حسن صاحب آپ مطمئن ہیں جواب سے؟ تو آج تحریک انصاف پہ یہ آپ کرتے آ رہے تھے تو آپ کریں تو ٹھیک, وہ کریں تو غلط. بات دیکھیے 5-10% الیکٹیبلز آ جانا, دوسری جماعتوں سے لوگ آ جانا, وہ ہر جماعت میں ہوتا ہے. اور ہمیں بطور پولیٹیکل ورکر, وہ ہے میں جواد صاحب ہوں یا چیمہ صاحب ہوں, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہمیں اس پہ اختلاف بھی کرنا چاہیے, نظریاتی لوگوں کو آنا چاہیے. لیکن یہ ہونا کہ 90% لوگ ہی دوسرے آ جائیں. دیکھیں نا اب پی ٹی آئی کے اندر جو آج کی حکومت میں لوگ موجود ہیں وہ بیچارے تو کہیں پہ عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد جو تھی اس میں تو موجود ہی نہیں تھے. وہ جو بیچارے پھاوے ہو گئے جلسوں پہ ناچ ناچ کے, ان بیچاروں کا تو حال ہی کوئی نہیں, انہیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ بزدار صاحب تو 2 مہینے پہلے آئے تھے. آپ کی جو فیڈرل کیبنٹ ہے 80-90% لوگ وہ تھے جو عمران خان کو برا بھلا اور 2 ٹکے کا کپتان کہتا تھا. شیخ رشید آج آپ کا وزیر داخلہ ہے, اور عمران کہتے تھے میں نے اسے چپڑاسی نہیں رکھنا. یہ خسرو بختیار ہو گیا, MQM دہشت گرد ہو گئی, کاف لیگ سب سے بڑا ڈاکو ہو گیا. آپ ایک لمبی لسٹ ہے جس سے لے جائیں. عمر ایوب خان لے لیں, یہ تو PMLN کا وزیر رہا 5 سال. اور یہ آج دیکھیں نا احمد جواد صاحب سیاست میں چلتا نہیں ہے کیا؟ نہیں چلے 5-10% ہو. دیکھیں نا ہم گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں, اس میں بھائی 80% 70% بھی گاجر ہوگی, 50% بھی گاجر ہوگی تو اسے گاجر کا حلوہ کہیں گے. لیکن اگر اس میں 90% آپ کدو ڈال کے اور اسے گاجر کا حلوہ کہیں گے تو وہ نہیں بنے گا. آپ نے 90% لوگ لوٹے لے لیے ہیں, بے ضمیرے لے لیے ہیں, اور آپ اس کے بعد پھر چلے ہیں صاف چلی شفاف چلی. ایسے نہ کریں احمد جواد صاحب, آپ کو تو تھوڑا سا اٹھنا چاہیے, بولنا چاہیے. انہوں نے کیسے کرتے ہیں آپ؟ کھویا نکالا. سارے لوگ آپ نے پورے پاکستان کے بے ضمیرے خرید کے, پورے پاکستان کے لوٹے خرید کے, پورے پاکستان کی لوٹوں کی حکومت بنا کے, اس کے بعد آپ پھر بات بھی اصولوں کی کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ خاموشی سے آپ کی بات کو سن رہے ہیں, میں ان کو موقع دوں گا. پہلے چیمہ صاحب, آپ کی جماعت کے حوالے سے بھی عامر حسن صاحب بھی, عامر جواد صاحب نے بھی کہا کہ آپ کی زیادہ وہاں پر تعلقات اور وہاں پر آپ کی محبتیں ہیں بارڈر پار یعنی کہ نریندر مودی کے ساتھ, اور اس کی مثالیں بھی دونوں طرف سے دی گئیں کہ شادی کی تقریب میں یہاں پر آئے تھے 2015 میں, غالباً دسمبر میں آئے تھے. تو آپ کے وہاں پر زیادہ معاملات ہیں بنسبت باقی 2 جماعتوں کے؟ دیکھیے ایک تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی انڈین لیڈرشپ سے اور بالخصوص ہندوتوا کے فلسفے کے علمبرداروں سے کبھی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی. اور یہ ہے کہ جب یہ ہے کہ وہ ہمیں للکاریں گے, وہ 5 ایٹمی دھماکے کریں گے, ہم 6 کریں گے. ہم یہ حساب برابر کرنا جانتے ہیں. ہمارا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ اس وطن کے دفاع کو اگر ناقابل تسخیر بنایا ہے تو اس کی بنیاد بلا شبہ ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی ایٹمی پروگرام کی, اور اس کو پائے تکمیل تک میاں نواز شریف نے پہنچایا. بات یہ ہے دیکھیں کہ ہر لیڈر جو ہے اس کو انگیج کرنا پڑتا ہے, ہونا پڑتا ہے. ہندوستان میں اگر مودی یا اس سے بھی کوئی بدتر آ جائے اس سے انگیج کرنا پڑتا ہے, اس سے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ہمارے کسی لیڈر نے 22 کروڑ عوام میں یا کسی اور پارٹی کے لیڈر نے اس کے مودی کی فتح کی دعائیں نہیں کی سوائے عمران خان صاحب کے. یہ حقیقت ہے, یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے. دوسری بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ آپ کے سامنے ہے. آزاد کشمیر میں بھی بیرسٹر عامر حسن صاحب نے جو کچھ ہمارے بارے میں ارشادات ان کے ہیں, میں ان کا جواب نہیں دینا چاہتا. انہوں نے کہا آپ کے کینڈیڈیٹ سارے, آپ کے وزیر اعظم اور آپ کی حکومت کے حالات سب چھوڑ کے دوسری طرف چلے. ان کے خیال میں ہماری کارکردگی اچھی نہیں ہے. ان کے خیال میں یہ ہے کہ پرفارمنس ہماری اچھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہماری پرفارمنس بہترین پرفارمنس رہی ہے, اور یہ ہے کہ یہ اس کے تمام جو عوام ہیں اس بات کے شاہد بھی ہیں اور اس کے گواہ بھی ہیں, اس کے معترف ہیں, اس کے مداح ہیں. عوام یہ ہے کہ اگر ان کو موقع دیا جائے فری اینڈ فیئر الیکشن کا, پھر میں کہوں گا کہ ڈسکا والے جو کام نہ کیے جائے تو انشاءاللہ مسلم لیگ نہیں جیتے گی. آپ کو لگتا ہے کہ ڈسکا والا کام ہوگا وہاں پر آزاد کشمیر کے الیکشن؟ دیکھیں اس کی جھلکیاں آپ دیکھ رہے ہیں, جو کچھ گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو کچھ یہ ہے کہ یہ کچھ سامنے کچھ پوشیدہ
کچھ یہ ہے کہ سامنے آئے، کچھ یہ ہے کہ کچھ خفیہ جو کچھ ہو رہے ہیں کام. آپ تو جانتے ہیں یہ کہ دیکھیں آپ بڑے باخبر ہیں علی ممتاز صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، کس طرح کے لالچ دیے جا رہے ہیں، اور اوپنلی جو پیسے تقسیم کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی حربہ، کوئی ایسا ہتھکنڈا نہیں ہے ناجائز جو استعمال نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود ہم پر امید ہیں انشاءاللہ ہم جیتیں گے. احمد جواد صاحب، لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی جو تعریف میں چیمہ صاحب کی طرف سے اور عامر حسن صاحب کی طرف سے بتایا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت بنانے کی تیاریاں مکمل ہیں اور آپ نے سارا گراؤنڈ ورک کیا ہوا ہے، اور پھر جو ابھی عامر حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس تو سارے لوٹوں کا ڈھیر ہے. علی ممتاز صاحب دیکھیں، پہلے تو میں تھوڑا سا، کیونکہ سبزیوں کا ذکر ہوا تھا تو میں سبزیوں کی وضاحت کر دوں، گاجروں کی اور کدو کی. دیکھیں جو گاجریں آپ پچھلے 52 سال سے کھاتے رہے، وہ گاجریں جب پی ٹی آئی کے پاس آئیں تو وہ کدو کیسے بن گئی؟ دیکھیں یہ تو گاجروں کو اگر پتہ چلا تو وہ بیرسٹر عامر حسن کے خلاف جو ہے نا ہتک عزت کا دعویٰ کر دیں گے کہ آپ گاجروں کو آپ کدو بنا رہے ہیں. تو اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ آپ بھی جو ہے 52 سال تک وہ جو گاجریں آپ کے پاس تھیں وہ گاجریں نہیں تھیں، وہ کدو تھے. تو آپ نے 90% جو ہیں وہ کدو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. اب آپ کو خیال آیا ہے کہ وہ جب پی ٹی آئی میں گئے ہیں تو وہ کدو بن گئے ہیں. تو یہ طرح نہ کریں، کچھ گاجروں کا حلوہ آپ کھاتے رہے ہیں تو ہمیں بھی کھانے دیں گاجروں کا حلوہ. اگر آپ خود گاجروں کا حلوہ کھاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ کدو کا حلوہ کھائیں تو دیکھیں یہ تو پھر زیادتی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن، یہ پیٹ میں بڑی درد کرے گی. ہم تو آپ کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں، حکمت بتا رہے ہیں، باقی آپ کی مرضی. نہیں، ہم بھی آپ ہی کی طرح گاجریں کھائیں گے جیسے آپ نے کھائی تھی. گاجروں کا حلوہ بنائیں گے، صحیح پرپورشن رکھیں گے، اس میں جو پرپورشن ہوتا ہے ہم بھی ٹھیک رکھیں گے، آپ فکر نہ کریں. علی ممتاز لگتا ہے ان دونوں کا حال بھائیوں کا یہ ہے، وہی پنجابی والی بات، جتنا کھا دیا گاجرا $10 دے پیڑ. دونوں طرف دردیں جو ہے وہ ہو رہی ہے. دیکھیں دردیں خالی پیپلز پارٹی کی نہیں ہیں، گاجریں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے پاس بھی تھیں جو اب کدو بن گئے ہیں. تو دیکھیں آزاد جموں کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا، علی ممتاز صاحب آزاد جموں کشمیر کا جو الیکشن ہے، دیکھیں آپ نے خود ہی اس پروگرام کا جب آغاز ہوا تو آپ نے اس چیز کا بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے، الیکشن سے پہلے الزامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، الیکشن کے رزلٹ کے بعد اس کا ایک اور تیور ہوتا ہے ان الزامات کا. تو یہ چیز تو ہم نے پاکستان کے تمام الیکشنز میں دیکھی اور الیکشنز کے بعد بھی دیکھی ہے. ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے جتنی اپوزیشن کی تقریریں آپ وہ بھی نکال لیں، اور الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد آپ وہ بلاول کی بھی سپیچ یاد کر لیں کہ جس میں جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہوئے تھے تو انہوں نے ایک قسم علم بغاوت انہوں نے کر دیا تھا کہ جی کہ ہم تو یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن 24 گھنٹے کے اندر وہ اس میں ٹھنڈے ہو کے پھر وہ بیٹھ گئے تھے. تو آزاد جموں کشمیر کا الیکشن وہی چیز ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن اپنے خدشات کا، وہ خدشات کی بنیاد غالباً یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے، تو اس کے لیے پہلے سے گراؤنڈز تیار کرنی پڑتی ہیں، ظاہر نیریٹو بنانا پڑتا ہے کہ پھر جب الیکشن آئے گا تو پھر ہم اسی کی بنیاد کے اوپر کہیں گے جی ہم تو اس وجہ سے آ رہے ہیں جیتنے کے لیے حکومت بنانے کے لیے گراؤنڈ کی پوری سیٹنگ کر لی ہے، پچ آپ نے رول کر لی ہے. ہمارا حق ہے کہ ہم گراؤنڈ کی تیاری بھی کریں، پچ کی تیاری بھی کریں، اپنے بیٹسمینوں کی بھی تیاری کریں، اچھی ٹیم بھی اتاریں، مرضی کی پچ بنا کر کھیلتے ہیں اور پھر جیتتے ہیں. نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن نے بنانی ہے پچ. چلیں سر، پروگرام کا آپ کو یاد ہوگا ڈسکا کے الیکشن میں پچ بنائی الیکشن کمیشن نے، لیکن ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا. پہلے آپ نے کینڈیڈیٹ خرید لیے ہیں، اب آپ ووٹ خرید رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا یہ حق بھی ہے کہ ہم یہ کرتے رہیں. یہ حق نہیں ہوتا، یہ ناحق ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور ناحق کے ساتھ خدا کے لیے کشمیر کے مقدر کے ساتھ نہ کھیلیں. آپ کوئی بزدار پنجاب میں بٹھائیں، کے پی کے میں کوئی محمود خان بٹھا لیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن کشمیر میں کوئی کگو کوڑا اور کٹ پتلی نہ لائیں. اس سے کشمیر کا مقدمہ جو آپ نے ہمیں 90% ہروا دیا ہے، 10% اور ہار جائیں گے. اتنے ظالم حکمران نہ بنے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. عامر حسن صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں، نثار چیمہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، احمد جواد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج ہم کرونا کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن وقت کی کمی کے باعث مکمل نہیں ہو پائی. کل انشاءاللہ اور آنے والے باقی پروگرامز میں بات ہوگی. مجھے آج کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.